اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشاہ دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تشخیص امراض، یعنی کہ بیماری کی صحیح جانچ کرنا، بیماری کی صحیح ٹیسٹ کرنا۔ اگر جانچ صحیح ہے تو پھر علاج بھی صحیح ہوگا، اور اگر جانچ صحیح نہیں تو پھر علاج بھی صحیح نہیں۔ تو آج جو ہم تشخیص کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے روحانیت کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جمعرات کے دن ہم کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے روحانیت کے تعلق سے بتائیں گے۔ حالانکہ میں کوئی بہت بڑا عاملین یا کوئی عامل کامل تو نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے جتنی مجھے عقل و فراست سے نوازا ہے، جتنی اللہ نے مجھے دانائی اور حکمت سے نوازا ہے، جو میں نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اور جو میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ تک بھی پہنچاؤں، آپ بھی ان کو سیکھیں۔ جو لوگ حکمت میں شوق رکھتے ہیں، جو لوگ عملیات سے شوق رکھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے جو ہے میں نے یہ کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارا سبق بھی سن لیں گے، اس سے ہمارا بھی سبق پکا ہو جائے گا۔ اگر ہماری کہیں غلطی ہے تو انشاءاللہ جو ہے ہم بھی اس کو سدھار لیں گے اپنی۔ تو تشخیص کے حوالے سے ہم آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں روحانی تشخیص سے۔ اگر تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی ہے تو ہم علاج میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں کامیابی صحیح نہیں مل پاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، حصہ اول میں، اور یہ حصہ دوم ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ حصہ پہلے اول کو بھی دیکھ لیں، تو ان کے پوری طریقے سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہمارے یہاں عاملین کا جو طریقہ ہے، جو عامل ہیں، جو روحانی علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی جب مریض آتا ہے اپنی تشخیص کرانے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، تو ہمارے یہاں جو ایک طریقہ سب سے زیادہ رائج ہے وہ ہے علم العادات کا طریقہ۔ علم العادات کے ذریعے جو ہے مریض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن سائل نے سوال کیا، اور سائل کے نام کے اعداد جمع کیے جاتے ہیں، اور جس دن سائل نے سوال کیا اس دن کے اعداد جمع کر کے 4 سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نام خورشید ہے، میرے نام کے 1120 عدد ہوتے ہیں، اور دن ہے آج جمعرات، تو آج کے جو عدد ہوئے وہ 412 ہوئے، تو دونوں کو جمع کیا تو ہوئے 1532، اور جب اس کو 4 سے تقسیم کیا تو کچھ نہیں بچا۔ تو یہ علم کے مطابق جو ہے میرے اوپر جادو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے اوپر تو جادو نہیں ہے، لیکن ہم نے مان لیا تھا کہ چلو ہمارے اوپر جادو ہے، کوئی بات نہیں، تسلیم کر لو کہ جادو ہے۔ اور اگلا دن پھر جمعے کا آیا، تو جمعے کے دن جو ہے، جمعے کے دن کے جو اعداد ہیں وہ 118 تھے، اور میرے نام کے اعداد ہیں 1120۔ تو اب جب ان کو جمع کیا تو 1238 ہوئے۔ 1238 کو 4 سے تقسیم کیا تو 2 بچے۔ تو اب بتا رہا ہے اوپر جادو نہیں ہے، آپ کے اوپر صرف جسمانی بیماری ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے علم الاعداد کا جو یہ طریقہ ہے نکالنے کا، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آج میرے اوپر جادو بتایا، اگلے دن جو ہے وہ جسمانی بیماری ہو گئی، جادو ختم ہو گیا۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب ہماری بہت سارے عاملین سے اس پر گفتگو ہوئی ہے، ہم نے ان سے معلوم کیا کہ حضرت دیکھیے اس کو اس طریقے سے نکال رہے ہیں تو یہ تو غلط ثابت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں مطلب یہ تو ظنی گمان ہے، یہ یقینی تھوڑی ہے، ظنی گمان ہے۔ تو ٹھیک ہے، ظنی گمان تو ہے،
لیکن کم سے کم ظنی گمان ایسا تو ہو جو ہماری اس سے عقل تسلیم کرے، جس سے ہم مطمئن ہوں، لیکن اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں نا، پھر یہ کیسا ظنی گمان ہے؟ مثال کے طور پہ جادو جو ہے، جادو کیا کوئی آسان چیز ہے؟ جادو کیا کوئی اتنی بے اثر اور ہلکی چیز ہے کہ آج ہمارے اوپر جادو نکلا اور دوسرے دن خود بخود ختم ہو جائے؟ جادو اتنا آسان تو نہیں ہے۔ جادو تو ایک نقصان پہنچانے والی ایک شے ہے جس کے اندر شدید قسم کے نقصانات ہیں۔ تو وہ اتنا ہلکا اور اتنا بے اثر جادو کا اثر ہو گیا کہ آج جو ہے علم العادات نے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، اور دوسرے دن جو ہے جادو خود بخود ختم ہو گیا۔ تو جادو جو ہے وہ اتنا آسان اور اتنا معمولی تو نہیں ہے، تو یہ ظنی گمان کیسا؟ اچھا یہ بتائیے کہ جادو کا ہونا تو یقینی ہے نا؟ بھائی جادو کا ہونا تو یقینی ہے، تو اگر کسی شخص پر جادو کرا دیا گیا ہو یقینی، اور اب ہم نے علم العادات کے طریقے سے اس کو دیکھا، تو علم العادات کے طریقے سے دیکھنے سے پتہ یہ لگا، علم العادات بتا رہا ہے کہ اس کو جسمانی بیماری ہے اور اس کے اوپر ہے جادو، تو جادو ہے یقینی اور یہ گمان ظنی۔ تو اب یہ بتائیے آپ، تو یہ جادو جو اس کے اوپر ہے، تو یہ جادو کا اب کیا ہوگا؟ یہ علم تو اس کو جو ہے بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہے ہی نہیں، جسمانی بیماری ہے، اس جادو کا کیا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے جادو اتنا آسان ہے کیا؟ قسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ جادو کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو جو ہے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور باہر سے تالا لگا دیا جائے، تو جب تک آپ وہ تالا نہیں کھولو گے وہ شخص باہر نہیں نکل سکتا۔ یہی مثال جادو کی ہے کہ جب تک اس کا جادو نہیں کاٹا جائے گا وہ شخص جو ہے اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری مثال انہوں نے یوں پیش کی کہ جیسے کسی کے پیر میں جو ہے کانٹا لگ جائے، جب تک اس کانٹے کو نہیں نکالا جائے گا وہ کانٹا اس کے پیر میں چبھتا رہے گا اور تکلیف دیتا رہے گا۔ تو جادو تو جو ہے اپنے آپ میں خود اس کے اندر بہت نقصان پہنچانے والی شے موجود ہے، اس کے اندر نقصان پہنچانے والی شے ہے۔ جادو اتنا آسان تو نہیں کہ آج جادو ہے دوسرے دن خود ختم ہو جائے۔ اگر جادو اتنا آسان ہوتا تو یہ پیغام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو کرایا گیا تھا اور 40 دن آپ اس کے اندر مبتلا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنویں سے ایک پتلے کو نکالا جس کے اندر سوئیاں جو ہیں وہ چبھی ہوئی تھیں، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا۔ تو جب اس کو نکالا گیا تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس سے نجات ملی، اور پھر قرآن کی جو ہے یہ آیتیں، یہ سورہ جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اس کے توڑ میں۔ تو یہ بتائیے کہ جادو جو ہے اتنا نقصان پہنچانے والی شے ہے، اس کے اندر اتنے خطرناک اثرات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 2 صورتیں نازل فرما دیں اور جادو نبی پر چل گیا۔ نبی نے یہ پیغام دیا کہ جادو جو ہے بہت سخت قسم کی ایک نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو دیکھیے نبی پر تو جادو نہیں چلنا چاہیے تھا، اور چل بھی گیا تو وہ تو خود بخود کٹ جاتا کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن نہیں، یہ ہمیں پیغام دیا گیا نا کہ جادو جو ہے ایک نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اور اس کے اندر ایسے اثرات موجود ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، سخت قسم کے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے ذرا کہ جادو جو ہے اتنی خطرناک چیز، اتنی نقصان پہنچانے والے اثرات جادو کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر اس علم کے مطابق جمعرات کے دن میرے اوپر جادو ہے اور جمعے کے دن جادو ختم خود بے خود۔ تو اتنا آسان جادو، یہ بات تو ہمارے عقل میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے عقل میں آئی ہو تو آپ تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے تو عقل میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے آئی ہے تو ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کریں میرے بھائی ذرا۔ بتائیے آپ خود سوچیے دماغ سے کہ جادو جو ہے اتنی نقصان پہنچانے والی چیز ہے
کہ اللہ کے नबी पर भी जादू हो गया, लेकिन ये इल्म बता रहा है कि जादू ख़त्म। ये इल्म जो तरीका है निकालने का, इल्मुल आदात का, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। किसी शायर ने कहा है ना, किसी दानिशवर ने, यकीनन कहीं पर राह भटके हैं दीन के रहबर, यकीनन कहीं पर राह भटके हैं दीन के रहबर, वरना ये काफिलों के काफिले गुमराह नहीं होते। माफ़ करना, मैं शेर ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बस कुछ इस तरीके से ही है। मफ़हूम इसका कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो बड़े हैं, अगर वो सही तरीके पर हों, सही तरीके पर अगर वो हों तो हम भी सही तरीके पर होंगे, और अगर वो भटके हुए हैं तो हम तो भटकी जाएंगे ना खुद ब खुद। फिर तो काफिला भटकना ही है। आवाम का फिर क्या, जब एक आलिम के गिरने से एक आलम गिर जाता है ना, तो फिर आवाम तो उनके पीछे चल रही है। अब देखिए, मेरी इस पूरी बहस का जो निचोड़ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी मैंने दलील जो आपको दी, ये कोई मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ आपको कि मैं खुद अपनी तरीके से बता रहा हूँ कि नहीं साहब जो है इल्मुल आदात गलत है, ये तरीका सही नहीं है, देखो मैं आपको ऐसी मिसालों समझा रहा हूँ। नहीं, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कही थी कि गलती जो है उनके अंदर, मतलब गलती कहाँ पर है, हमें गलती देखना है कि गलती है कहाँ। ना ही तो हमारे उलमा गलत हैं, ना ही हमारे जो हैं बुजुर्गान दीन गलत हैं, ना कोई आमिलीन। गलती जो है वो कहाँ पर है, मैंने कहा था आपसे, किताबों का पूरा मुताला नहीं किया गया, और जो है अपने मतलब की चीज़ निकाल ली गई किताब से, अपने मतलब की चीज़ किताब से निकाल ली गई और किताब का पूरा मुताला नहीं किया, इसीलिए बात पूरी समझ में नहीं आई। या अगर किताबों का मुताला उन्होंने किया, पूरा किताबों का मुताला उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया जो बात सही लिखी हुई है इसके बारे में कि कहाँ ये किस तरीके से दुरुस्त है ये इल्म। हो सकता है कि उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर, क्योंकि वो अमर बहुत मुश्किल था ना, इसीलिए। अब मैं आपको चाहूँ तो जवानी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं असल किताब से आपको बता रहा हूँ कि बात क्या है, ये गलत क्यों है। ये इल्म जो है शमा सविस्तान रज़ा किताब के अंदर दर्ज है, जो किताब के मुसन्निफ़ हैं सूफ़ी इकबाल अहमद साहब, उन्होंने ये किताब लिखी है और ख़ुद उन्होंने फरमाया है कि इस तरीके से सही नहीं निकलेगा। सही किस तरीके से निकलेगा मैं आपको बताता हूँ किताब के ज़रिए। और अच्छा, वीडियो जो है लंबी हो रही है, मैं इख्तिताम करता हूँ। आने वाली वीडियो इसके हिस्सा नंबर 3 में जो है आपको इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि ये इल्म कैसे गलत है। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह आपको भी हिदायत अता फरमाए और हमें भी।